بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. انتہائی قابل ست تکریم استاذ کریم، استاذ محترم، استاذ العلماء حضرت اقدس قاری جلیل الرحمن العباسی صاحب حفظہ اللہ تعالی، دیگر علماء اکرام، طلبہ عزیز اور تشریف لائے ہوئے معزز مہمانان گرامی، مجھ سے قبل الحمدللہ علماء اکرام کے بہت ہی قیمتی اور خوبصورت بیانات ہو چکے ہیں. ایک دو باتیں حضرت استاذ صاحب کے حکم پہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. پہلی بات یہ اس قرآن کریم کا اعجاز ہے، اس کا معجزہ ہے اور اس کی خصوصیت ہے کہ اس سے محبت کرنے والے میں طبقے کی تخصیص نہیں ہوتی. آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے یہ 32 طلبہ اور پھول، اس میں یہ فرق روا نہیں رکھا گیا کہ کس کا تعلق کس خاندان سے ہے، قوم سے ہے، رنگ سے ہے، نسل سے ہے، مال سے ہے، نسب سے ہے، کوئی تفریق نہیں کی گئی. کچھ عرصہ قبل ایک تقریب میں شرکت کی، ہمارے حضرت مولانا نجم اللہ العباسی صاحب بھی اس میں موجود تھے. آپ جانتے ہیں ہمارے شہر کراچی کے بالکل مرکزی جگہ مین گرو مندر چوک پر ایک یتیم خانہ ہے. اس یتیم خانے میں شعبہ حفظ کے طلبہ کی تکمیل کی تقریب تھی، اس میں حاضری کا موقع ملا. تو اس ادارے میں تقریباً وہ طلبہ زیر تعلیم ہوتے ہیں کہ جن کے یا تو والد نہ ہو یا والدہ نہ ہو، یعنی یتیم بچے. لیکن اس تقریب میں بہت بڑی تعداد میں ان یتیم بچوں نے قرآن کریم کے حفظ کو مکمل کیا تھا. یہ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، اس کلام پاک کا حسن اور کمال ہے کہ یہ اپنے چاہنے والے کے جذبات کو دیکھتا ہے، یہ اس کے مال حسب اور نسب کو نہیں دیکھتا. آج ان بچوں میں کس نے فرق کیا کہ فلاں کا بیٹا آگے بیٹھے، فلاں کا پیچھے بیٹھ جائے؟ کس کے والد کے پاس مال و اسباب زیادہ ہے، کس کے پاس کم ہے؟ نہ مال کی تفریق ہے، نہ نسب کی تفریق ہے، نہ عمر کی تفریق ہے. آپ حضرات نے سنا، ہمارے حضرت شیخ و مرشد، شیخ اول، فقیہ العصر، حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، جن سے 5 سال ہمارا اصلاحی تعلق رہا. برادر کبیر حضرت اقدس مفتی محمد قاسم العباسی نور اللہ مرقدہ، ہم نے درجہ اولا میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق قائم کیا، اور ان کی وفات جب ہوئی تو ہم درجہ خامسہ میں تھے. حضرت نے اپنے حالات کو جمع کیا اور ارشاد الرشید کے نام سے وہ 2 جلدوں میں مطبوعہ ہے. اس میں حضرت نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے جو آج کی ہماری اس مجلس سے بڑی مناسبت رکھتی ہے.
حضرت مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میرے 3 بیٹے جب حافظ بنے، حضرت کے 3 صاحبزادے تھے اور تینوں ماشاءاللہ حافظ، عالم اور جید مفتی تھے. ہمارے حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ جب ہم دارالعلوم کراچی میں زیر تعلیم تھے تو یہ تینوں بھائی جو ہے یہ ہم سے آگے دارالعلوم میں پڑھ رہے تھے. اب ان میں سے صرف ایک باقی بچے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب میرے تینوں بیٹوں نے حفظ مکمل کیا تو بھئی ایک حافظ قیامت کے دن اپنے ساتھ کتنے افراد کو جنت لے جا سکتا ہے؟ 10 افراد. اور حافظ کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا وہ نور کا تاج ہوگا. یہ فضائل تو ہم نے سنے اور سنتے ہیں. تو مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب 3 بیٹوں نے حفظ کیا تو میں نے دل میں اللہ پاک نے ایک بات ڈالی کہ میرے بیٹوں نے تو مجھے اور اپنی والدہ کو اس قابل بنا دیا کہ ہمیں ان کے حفظ کی برکت سے قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا. لیکن میں خود حافظ نہیں تھا. مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں خود حافظ نہیں تھا اس وقت تک، حالانکہ حضرت فقیہ العصر تھے. تو میں نے سوچا کہ یہ کتنی بدنصیبی ہوگی میری کہ میری اولاد تو میرے لیے قیامت کے دن نور کے تاج کا باعث بن گئی، لیکن میرے والدین کو تاج نہیں پہنایا جائے گا اس لیے کہ میں حافظ نہیں ہوں. تو فرماتے ہیں کہ اس بڑی عمر میں، کہ میری عمر 50 سال سے اوپر تھی، میرے دل میں اللہ نے داعیہ ڈالا کہ میں بھی حفظ شروع کرتا ہوں، ہمت کرتا ہوں، تاکہ کہیں میرے والدین اس سعادت سے محروم نہ ہو جائے. جیسے بھی آپ نے حضرات سے سنا کہ انسان ہمت تو کرے، کوشش تو کرے، پورا نہیں تو قرآن کریم کا کچھ حصہ تو ضرور حفظ کرے. اس بڑی عمر میں حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے صرف یہ سوچ کر کہ کہیں قیامت کے دن میرے والدین اس سعادت سے محروم نہ ہو جائے، میں نے حفظ شروع کیا. اور یاد رکھیں کہ عالم بننے کے بعد، مفتی بننے کے بعد، استاذ بننے کے بعد، ذمہ داریاں آنے کے بعد حفظ کرنا آسان نہیں. لیکن انسان جب صدق نیت کے ساتھ قدم بڑھائے تو حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے شروع کیا اور صرف 3 مہینے کے قلیل عرصے میں نے پورا قرآن کریم حفظ کیا. یہ اللہ نے اس کلام کے اندر خصوصیت رکھی ہے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کہ ایک یتیم بچہ بھی قرآن پاک کا حافظ بن جاتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن کریم جس ہستی پر اترا، کائنات کی جس محبوب کے قلب اطہر پر آیا، ان کو بھی اللہ پاک نے یتیمی کی زندگی دکھائی. آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ دنیا سے جا چکے تھے، آپ نے ان کو نہیں دیکھا، کوئی بہن بھائی نہیں، ان کو نہیں دیکھا، یتیم ہو گئے. حضرت عبد المطلب اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے، اور جب پیدا ہوئے تو دادا ان کو لے کر گود میں بیت اللہ شریف چلے گئے. وہاں اللہ پاک سے ان کے لیے دعا کی. اور سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ خانہ کعبہ کے ساتھ ایک تخت لگتا تھا، جو خانہ کعبہ کی 4 دیواری ہے، بیت اللہ شریف ہے، اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے. وہاں ایک تخت لگتا تھا، اور اس تخت پر صرف ایک شخصیت کو بیٹھنے کی اجازت تھی اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے قریب آئے، اور وہ قریش کے سردار حضرت عبد المطلب تھے. کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا. لیکن جب محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ تھوڑے بڑے ہوئے،
آپ اپنے دادا کے ساتھ بیت اللہ شریف جانے لگے تو اس تخت پر حضرت عبد المطلب کے ساتھ جن کو یہ خصوصیت ملی کہ وہ بیٹھ سکتے تھے، وہ میرے اور آپ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ تو ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دادا کے ساتھ، تو جیسے بچے بیٹھتے ہیں نا، چھوٹے بچے کو اگر آپ بٹھائیں تو یہ پیر ایسے پھیلا کے اس طرح بیٹھتے ہیں نا، اس طرح پیر آگے پھیلائے ہوئے اس طرح۔ اس زمانے میں کاہن ہوتے تھے، قیافہ شناس لوگ ہوتے تھے، جو ہاتھوں کی پیروں کی لکیروں کو دیکھ کر کے وہ فیصلے کرتے تھے، باتیں بتاتے تھے، اور لوگ ان کی باتوں کو قبول بھی کرتے تھے۔ تو ایک کاہن آیا اور اس نے آ کر دیکھا کہ بھئی آج تو کچھ نیا ہے، جس تخت پہ صرف عبد المطلب بیٹھ سکتا تھا ان کے ساتھ ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کا کوئی خصوصیت تو ہے اس بچے میں۔ اس نے بچے کو دیکھا، اور چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر مبارک ایسے تھے، اس طرح تلوہ سامنے تھا، اس نے تلوے کی لکیروں کو دیکھا اور پھر گیا بیت اللہ شریف کے قریب جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم جو پتھر ہے جس میں نقش ہے، کس پیغمبر کے پیر نقش ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس نے جا کے وہ پیروں کا نقش دیکھا، پھر آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں کو دیکھا، اب یہ لکیریں دیکھ رہا ہے یہ کاہن، اور لکیروں کو دیکھا یہاں کو، پھر جا کے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش کو دیکھا، 2-3 دفعہ ایسا کیا۔ ایسا کرنے کے بعد پھر آیا اس تخت کے پاس اور اس نے کہا ہذہ الاقدام بعضها من بعض، ہذہ الاقدام، اس بچے کے جو پیر ہے، بچہ کون ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا اس کے پیر کی لکیریں اور اس پتھر کے اندر جو پیر نقش ہے ان دونوں کی لکیریں آپس میں ملتی ہیں، یہ الگ نہیں، اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کن کی اولاد میں سے ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو قرآن کریم کی خصوصیت ہے میرے عزیزو دوستو بزرگوں کہ یہ کسی کے نسب حسب خاندان کو مال کو نہیں دیکھتا۔ آج سب کے ذہنوں میں جو چیز سب سے زیادہ بیٹھی ہوئی ہے کہ ایک دن کے بعد ہمارے اس ملک کے اندر انتخابات ہونے والے، بڑی سیاسی گہما گہمی بھی چل رہی ہے، ہر آدمی اپنی ایک رائے دے رہا ہے، کون بنے گا، کون آئے گا، کس کو ووٹ دیں، کیا ہو کیا نہیں ہو۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، آج ہمارا تعلق قرآن کریم سے کمزور ہے، مضبوط نہیں، اس لیے ہم یہ سوال پوچھتے ہیں کہ حکمران کون ہونا چاہیے، ووٹ کس کو دینا چاہیے۔ قرآن کریم کی اس مجلس میں یقین کریں، آپ کو یہ بھی سوال کا جواب مل سکتا ہے اس سوال کا کہ ہمارے اس انگوٹھے کا، اس بیلٹ پیپر پر مہر لگانے کا مستحق کون ہونا چاہیے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ پاک نے وہ اوصاف بھی ذکر کیے، یہ رہنمائی بھی فرمائی کہ ملک کی قیادت کس کو ملنی چاہیے، سیاست کی باغ دوڑ کس کے پاس ہونی چاہیے، انسان اپنا حق رائے دہی کس کے حق میں استعمال کرے، وہ کون سا شخص ہے کہ جو واقعی اس بات کا اہل ہے کہ اس کو انسان اپنے حکمرانی کے لیے منتخب کرے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، تذکرہ کیا، وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك ولم يؤت سعة من المال۔ دیکھیں، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جس کی نظر صرف مادیت یعنی مال پر ہے، اس منصب پر وہ آئے، ہمارا حکمران وہ بنے، ہمارے بڑے وہ بنے، ہماری سیادت و قیادت وہ سنبھالے جس کے پاس مال ہو۔
جو مالدار ہو، جو خان ہو، جو چودھری ہو، جو بڑا ہو. تو جب حضرت طالوت کا نام پیش ہوا تو قوم کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارا بڑا، اس کے پاس تو مال کی وسعت ہی نہیں ہے. تو اس وقت کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. 3 چیزیں فرمائی. پہلی چیز ایک مسلمان کے دل دماغ میں بات ڈال دی کہ دیکھو انتخاب زمین کی حکمرانی کا یہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے. انسان کو پاگل نہیں ہونا چاہیے کہ جی فلاں جی فلاں جی فلاں میرا حق مار دے. ان اللہ اصطفاہ علیکم، اللہ نے ان کو چنا ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، پھر اپنے اوپر اس کو مقرر کرو کہ جس میں 2 صلاحیتیں اور صفات ہو، علم کی اور جسم کی. جس کے پاس علم بھی ہو، جس کے پاس جسم کی وہ صلاحیتیں اور صفات ہو کہ فیصلہ کر سکے، بزدل نہیں، کمزور نہیں ہو. آج کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ میں ایسے حکمران کا انتخاب کروں کہ جس کو سورہ اخلاص بھی یاد نہیں. جس سے سوال ہوا بھئی قرآن میں کتنے پارے ہیں، کہا شاید 40 پارے ہیں. اچھا پوچھا گیا کہ بھئی نماز جنازہ کیسے پڑھتے ہیں، یہ حقیقت ہے. کہا آدھا امام پڑھتا ہے، آدھا مقتدی پڑھتا ہے، اور جو جنازے میں جائے تو رکوع میں چلا جائے. جہاں علم دین کا سرے سے ہو ہی نہیں، جہاں انسان کے پاس یہ صلاحیت ہی نہیں ہو کہ مشکل حالات میں وہ فیصلے کر سکے. میرے عزیزو دوستو بزرگو، ابھی ہمارے حضرت شیخ مولانا الطاف الرحمن العباسی صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ گانے کو قرآن کے مقابلے میں لایا گیا. جن چیزوں کا آغاز ہی گانوں باجوں سے ہو اس میں کیا برکت ہوگی؟ وہاں تو صرف ذلت ہے، پریشانی ہے، منافقت ہے، محرومی ہے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، آج کی اس خوبصورت مجلس سے اپنے لیے سیکھ کر جائیں، اپنے لیے دین اور دنیا کا حصہ لے کر جائیں. اور خوش نصیب ہے وہ والدین کہ جنہیں اللہ پاک نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے اپنی اولاد کو قرآن پاک کی اس تعلیم کے لیے منتخب کیا. آج بہت مشکل ہوتا ہے، ماں باپ سوچتے ہیں کہ یہ پھر کیا کرے گا، کیسے کھائے گا، کہاں سے کمائے گا، اس کا رہن سہن وہ کیسے ہوگا. قرآن پاک کی اس نعمت کے ہوتے ہوئے یہ بات سوچنا، یہ سوائے محرومی کے اور کچھ بھی نہیں. بہرحال مبارکباد پیش کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے حضرت استاذ محترم کو، اللہ پاک ان کی عمر صحت میں خوب خوب برکتیں نصیب فرمائیں. اسی طریقے سے وہ طلباء عزیز جنہوں نے حفظ مکمل کیا، جن کے سرپرست اور والدین یہاں تشریف فرما ہیں، اللہ پاک ان کو ان کی اولاد کی یہ خوشیاں حقیقی خوشیوں کی شکل میں دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائیں. ہمارے اس مادر علمی اور مرکز کو اللہ تا قیامت شاد و آباد فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب